بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ آج میں آپ کی خدمت میں مستنصر حسین تارڑ کے سفر نامے اندلس میں اجنبی کا اگلا حصہ لے کر آیا ہوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہیتورو سان سبستیان کے یونانی تھیٹر نما بل رنگ میں ہزاروں تماشائی دم سادھے بے حس و حرکت بیٹھے تھے۔ ان سب کی نظریں ایک نقطے پر منجمد تھیں، ایک ایسا نقطہ جس کی زد میں ایک سرخ پھاٹک اور اس کے کواڑ پر ہاتھ رکھے ایک بوڑھا آیا ہوا تھا۔ میری نظریں بھی اسی نقطے پر لگی ہوئی تھیں، ہر طرف مکمل خاموشی تھی۔ بل رنگ کا نصف حصہ سائے میں تھا اور بقیہ نصف حصے پر تیز دھوپ چمک رہی تھی۔ بل رنگ کی بالائی منزل کو جہاں میں بیٹھا تھا، اسلامی طرز تعمیر کی خوبصورت محرابیں گھیرے ہوئے تھیں۔ سورج کی کرنوں سے منور نصف حصے میں واقع محرابوں کا سرخ رنگ نہایت شوخ لگ رہا تھا۔ سرخ رنگ جو بل فائٹ کا نمایاں رنگ ہے۔ سرخ محرابیں، سرخ رومال، سرخ وردیاں اور پھر سرخ خون، اکثر اوقات بل کا اور کبھی کبھار انسان کا، بل فائٹر کا۔ بل رنگ کے درمیانی میدان کی سطح پر بچھی ریت نہایت ہموار تھی۔ میدان بالکل خالی پڑا تھا۔ چند لمحوں میں یہاں موت کے سائے روشنیوں کا پیچھا کرنے والے تھے۔ میں اپنے ارد گرد بیٹھے ہزاروں لوگوں کی طرح ایک ایسے ڈرامے سے پردہ اٹھنے کا منتظر تھا جس میں دوپہر کی دھوپ، شام کے سائے، گرم ریت، ایک حیوان اور ایک انسان مرکزی کردار ادا کرنے والے تھے۔ انسان یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس میں موت کے سامنے سینہ سپر ہونے کی صلاحیت موجود ہے، وہ اب بھی لاکھوں برس قبل جنگلوں میں رہنے والے اپنے آباء و اجداد کی مانند ایک جنگلی درندے کے سامنے اکیلا خم ٹھوک کر کھڑا ہو سکتا ہے اور اسے اپنی قوت بازو سے زیر کر سکتا ہے۔ اور حیوان یہ ثابت کرنے کے لیے کہ انسان یہ جنگ جیت بھی لے تو کیا، یقینی موت کا سامنا بے جگری سے کرنا ہی جرت کی معراج ہے۔ ہر سو مکمل سکوت تھا۔ میں لکڑی کی سخت نشست پر بیٹھا نیچے سرخ دروازے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اچانک بگل کی تیز آواز بل رنگ میں گونج گئی۔ بوڑھے نے دائیں ہاتھ سے اپنا بوسیدہ ہیٹ اتار کر ماتھے کا پسینہ پونچھا، پھر بائیں ہاتھ سے استبل کا سرخ پھاٹک زور لگا کر دھکیلا اور پھر بڑی پھرتی سے پیچھے ہٹ گیا۔ چشم زدن میں ایک بھاری بھرکم سیاہ بل بجلی کی سی تیزی کے ساتھ استبل میں سرپٹ دوڑتا ہوا اکھاڑے میں داخل ہو گیا۔ اس مکمل سکوت میں اس کے طاقتور سمو کی دھمک تیسری منزل پر مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ اس کے بوجھ تلے بل رنگ کی زمین لرز رہی تھی۔ اس نے میدان کا ایک چکر لگایا، شکار کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ میدان خالی نظر آیا تو لکڑی کی اونچی گیری پر حملہ آور ہوا۔ گیری کے پیچھے بیٹھے ہوئے چند تماشائیوں کی چیخیں نکل گئیں۔ دو چار ٹکروں کے بعد جب بل کو احساس ہوا کہ وہ گیلری توڑ کر تماشائیوں تک نہیں پہنچ سکتا تو بھاگتا ہوا میدان کے درمیان میں آ کھڑا ہوا۔ طاقتور، مغرور اور ہسپانوی زبان میں لیر افتادو یعنی ناقابل تسخیر، اس کو اپنے آپ پر اعتماد ہے کہ وہ اپنے راستے میں حائل ہونے والی ہر شے کو فنا کر دے گا، کیونکہ اس میں ایک اچھے بل کی تمام خاصیتیں موجود ہیں: مضبوط موٹی کھال، چمکتی آنکھیں، چوڑا ماتھا، سم اور سر چھوٹے، موٹی گردن جس پر گوشت کی تہیں جمی ہوئی تھیں، چوڑے کاندھے، دم لمبی اور پتلی، اور پھر اس کا خطرناک ترین ہتھیار سینگ جو آگے کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ ایک اعلیٰ نسل کا بل جو بہترین بل فائٹنگ کے لیے موزوں ترین تھا۔ بل کے میدان کے درمیان میں کھڑے ہوتے ہی یہ مکمل سکوت کچھ یوں ٹوٹا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے۔ ہیتورو، ہیتورو! تماشائی اپنے رومال، ہیٹ اور پنکھے ہلا ہلا کر اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرے قریب بیٹھے ہوئے دو موٹے اسپانوی میدان میں کھڑے بل کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ بل شکل سے تو براریتو یعنی بہادر لگتا ہے، نہیں مجھے تو آران کاوا یعنی قدرے بزدل معلوم ہوتا ہے۔ اگلی نشست پر بیٹھی ایک بڑھیا نے مڑ کر دونوں کو ڈانٹ پلائی، براریتو یا آران کاوا نہیں ہے، صرف مانسو یعنی غسیلا ہے۔ ہاں بڑی اماں، تمہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ براریتو نہیں ہے، کیونکہ بل کی ادھر سے جواب آیا۔ پاس بیٹھے ہوئے لوگ ہنسنے لگے۔ بڑھیا نے بھی بل کی ماں کا خطاب ملنے پر بالکل برا نہ منایا۔ بل جو پہلے سر اٹھائے ہوئے بڑے اعتماد سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا، پبلک کے شور مچانے پر قدرے گھبرا گیا۔ ہزاروں آوازوں کا شور، ہیتورو، ہیتورو! اس نے بل رنگ کے چاروں طرف دیکھا، اپنے پچھلے سم ریت میں رگڑے اور تپتے ہوئے میدان کے درمیان سر اٹھا کر مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ لیر افتادہ، ناقابل تسخیر!
بل فائٹنگ ہسپانوی تہذیب و ثقافت کا ایک ایسا جز ہے جس کے بغیر ہسپانیہ کا وسیع کینوس بے رنگ ہو کر رہ جاتا ہے۔ غیر ملکی اسے بربریت سے بھرپور وحشیانہ اور ظالمانہ قرار دیتے ہیں۔ بھلا جس کھیل میں ہر بار 6 بھینسیں ہلاک ہوں، متعدد گھوڑے زخمی ہو جائیں اور کبھی کبھار انسان بھی مارا جائے تو اسے کھیل کیسے کہا جا سکتا ہے؟ ادھر ہسپانوی بل فائٹنگ کو موسیقی، رقص اور مصوری کی مانند فنون لطیفہ کی ایک شاخ قرار دیتے ہیں۔ بربریت کے الزام کے جواب میں وہ امریکی فٹ بال اور باکسنگ کی مثال پیش کرتے ہیں۔ ان ہر 2 کھیلوں میں مرنے والوں کی تعداد بل فائٹنگ میں ہلاک ہونے والوں سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر بل فائٹنگ ظالمانہ کھیل کیسے ہو گیا؟ اور اگر ہو بھی تو ہسپانویوں کے نزدیک اتنی ڈھیر ساری خوبصورتی کے لیے تھوڑا سا ظلم بھی جائز ہے، اور جہاں تک ناقدین کا تعلق ہے وہ جائیں بھاڑ میں۔ ہر ہسپانوی بل فائٹنگ کو اپنے مخصوص نقطہ نظر سے پرکھتا ہے۔ چند ایک کے لیے یہ جذباتی مسئلہ ہے، ان کی تمام ہمدردیاں بل فائٹر کے ساتھ ہوتی ہیں، اور داد و تحسین کے نعرے بل کے لیے۔ کچھ لوگ اسے اپنے مذہبی جذبات کی تسکین کا ذریعہ بناتے ہیں۔ کیا بل فائٹنگ کا انداز ویرونیکا، سینٹ ویرونیکا کے نام پر نہیں جس نے رومال سے حضرت عیسیٰ کے چہرے سے پسینہ پہنچا تھا؟ چند ایک کے لیے یہ انا کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ میدان میں کھڑا بل فائٹر ایک ہسپانوی ہے اور اس کے سامنے سار نگوں بل دنیا کی تمام دوسری قومیں۔ کچھ لوگ بہر صورت بل فائٹر کو ہلاک ہوتا ہوا دیکھنے کی تمنا لے کر آتے ہیں۔ بہرحال وجوہات کچھ بھی ہوں، بل فائٹنگ ایک ایسا کھیل یا فن ہے جس کے بغیر شاید ہسپانوی روح مردہ ہو جائے۔ جس طرح خوبصورت موسیقی سے لطف اندوز ہونے کے لیے ذوق کے ساتھ ساتھ موسیقی کی رمزیں جاننا از حد ضروری ہے، اسی طرح بل فائٹنگ کو سمجھنے اور پسند کرنے کے لیے اس فن کے بارے میں چند بنیادی باتیں جاننا بھی انتہائی اہم ہے، ورنہ پہلی بار اس کھیل کود کو دیکھنے والے تماشائی کو شاید بل فائٹر صرف ایک ظالم قصاب کی صورت میں نظر آئے جو غریب بل کو ہلاک کر کے عوام سے داد وصول کرتا ہے۔ بل فائٹنگ کے پیشے کی دلکشی، شہرت، عزت اور دولت ایک ایسے عناصر ہیں جو ہزاروں ہسپانوی نوجوانوں کو ہر سال اپنی طرف کھینچ لاتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں اکھاڑوں میں استاد پہلوان نوجوان لڑکوں کو داؤ پیچ سکھاتے ہیں اور ان میں سے معدود چند ہی اس پیشے کی بلندیوں پر پہنچ پاتے ہیں، ایسے ہی ہسپانیہ کے اکثر شہروں میں بل فائٹنگ کے باقاعدہ اسکول ہیں۔ وہاں سے کامیاب ہونے والے 1000 نوجوانوں میں سے بمشکل 100 کسی چھوٹے موٹے بل رنگ میں داخل ہوتے ہیں، اور ان میں سے 2-4 ہی پیشہ ور بل فائٹر بننے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور پھر ہزاروں پیشہ ور بل فائٹروں میں سے 1-2 شہرت کی ان بلندیوں کو پہنچتے ہیں جن کی کشش انہیں اس پیشے میں کھینچ لائی تھی۔ پیشہ ور بل فائٹر کا خطاب ہمیشہ میڈرڈ کے بل رنگ میں دیا جاتا ہے۔ بل فائٹنگ میں 2 طرزیں ہیں، ایک اندلس کی اور دوسری میڈرڈ سے متعلق ہے۔ میڈرڈ کی روایات کے پابند بل فائٹر کا رجحان شوخی کی جانب ہوتا ہے اور وہ بل کے گزرنے کے بعد ایک بت کی مانند ساکت ہو جاتا ہے۔ بل فائٹر اندلس کا ہو تو وہ صاحب طرز اور پھرتیلا ہوگا۔ ارنسٹ ہیمنگوے اپنی کتاب میں لکھتا ہے، اندلس کے صوبے کو ہمیشہ سے یہ فخر حاصل ہے کہ عظیم بل فائٹروں کی اکثریت اسی خطہ زمین سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں کے بل بھی اسپانیہ بھر میں بہترین مانے جاتے ہیں۔ یہ گرم آب و ہوا اور مسلمانوں کے خون کی آمیزش کا اثر ہے کہ اندلسی بل فائٹر پروقار اور پرسکون ہوتے ہیں۔ یہ خصوصیات اسپانیہ کے دوسرے صوبوں سے تعلق رکھنے والے بل فائٹروں میں ناپید ہیں۔ عام تخیل کے برعکس ایک اچھے بل فائٹر کے لیے طاقتور ہونا بالکل ضروری نہیں۔ اچھا بل فائٹر ٹیکنیک اور سائنس کی آمیزش کو بروکار لا کر بل کو اپنے بس میں کر لیتا ہے۔ ایک دفعہ خانہ بدوش بل فائٹر راخیل الگالو سے کسی نے پوچھا کہ وہ اپنی طاقت بڑھانے کی خاطر کون سی ورزش کرتا ہے، تو اس نے جواب دیا، مجھے طاقت کی کیا ضرورت ہے، عام بل کا وزن تقریباً 1.5 ٹن ہوتا ہے، کیا میں ورزش کے ذریعے اس کی طاقت کی ہمسری کر سکتا ہوں؟ بل کو اپنی طاقت بڑھانے دو۔ ایک بل فائٹ میں 6 بل ہلاک کیے جاتے ہیں اور ہر بل فائٹر کے حصے میں 2 آتے ہیں۔ اگرچہ 8 ماہ کے بل فائٹنگ کے سیزن میں سردیوں میں بل فائٹنگ نہیں ہوتی، ایک بل فائٹر 100 سے زیادہ بل ہلاک کرتا ہے، مگر یہ کبھی نہیں ہوا کہ بل فائٹر ہمیشہ ہی اس کھیل کے اختتام پر فاتح بن کر ابھرے۔ کبھی کبھار کسی گرم دوپہر بل کے نوکیلے سینگ چشم زدن میں سنہری ریشمی لباس پھاڑ کر سرخ خون میں لتھڑ جاتے ہیں، سرخ انسانی خون میں۔ ہسپانیہ کا عظیم بل فائٹر مونالیتے ایک ایسی ہی دوپہر کو جب لینارس کے غیر معروف بل رنگ میں ہلاک ہوا تو پورے ہسپانیہ میں سرکاری طور پر سوگ منایا گیا۔ اسی لیے تو بل فائٹ کو پروقار ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک اور افسوسناک بھی قرار دیا جاتا ہے۔
عظیم بل فائٹروں کی اکثریت بل کے بجائے ٹی بی اور سفلس جیسے امراض کا شکار ہوتی ہیں۔ بل فائٹر جب بل رنگ میں قدم رکھتا ہے تو سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے، بھاری اور تنگ لباس کے اندر ہوا کا گزر تک نہیں ہوتا اور اس کے جسم سے پسینے کے فوارے پھوٹنے لگتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ سورج غروب ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ بل فائٹ کے اختتام پر خاصی خنکی ہو جاتی ہے۔ گرمی اور سردی کی شدت اس کے پھیپھڑوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بل رنگ کی دھول بھی مہلک ثابت ہوتی ہے اور بل فائٹر ٹی بی کا شکار ہو جاتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موسمی عناصر کے تغیر پر تو اس کا اختیار نہیں، مگر سفلس؟ اس کا جواز کچھ یوں دی جاتا ہے کہ بل فائٹر بھی ایک فنکار کی مانند اگر شادی کر لے تو اس کی صلاحیتیں مفلوج ہو کر رہ جاتی ہیں، چونکہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ عورتوں سے میل جول بڑھانے سے قبل انہیں اچھی طرح پرکھ سکے، اس لیے کبھی نہ کبھی کوئی چنچل لڑکی اسے یہ خوفناک تحفہ دے جاتی ہے۔ بل فائٹر اپنی جان نہ صرف بل رنگ میں بلکہ بستر میں بھی داؤ پر لگاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے اور ہمارے اس چینل کا بھی اللہ حافظ۔